یہ تقریباً آج چوتھی سماعت ہے۔ ان چاروں سماعتوں میں پنجاب اور KPK کے جو انتخابات ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو پنجاب کی صورتحال چونکہ ڈیفرنٹ تھی، وہاں پر از خود اسمبلی تحلیل ہوئی تھی، گورنر کی سائن نہیں ہوئے تھے، لیکن KPK میں صورتحال ڈیفرنٹ تھی، وہاں پر گورنر نے اسمبلی تحلیل کی۔ تو عدالت کی جانب سے یہ سوال کہیں پر کسی بھی پارٹی سے نہیں پوچھا گیا کہ KPK میں کیوں گورنر صاحب کی جانب سے تاریخ نہیں دی گئی؟ اگر پنجاب میں یہ کویسچن ریز کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ یہاں پر گورنر نے اسمبلی تحلیل نہیں دی تو وہ یہاں پر الیکشن کی تاریخ اناؤنس نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، آج بہت اہم ڈیولپمنٹ اس وقت آئی جب جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے یہ کہا گیا، ایک آئیڈیا فلوٹ کیا گیا کہ یہ جو تمام تر ایک مقدمے بازی ہے اور اختلافات ہیں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان یہ ایک بڑا تناؤ ہے، سیاسی تناؤ اور ایک پولرائزیشن ہے، اس کا حل جو ہے وہ مل بیٹھ کر نکالنے میں ہے۔ اور اسی پر آئیڈیا کے اوپر جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ ہدایت کی تمام سیاسی جماعتوں کو جو اس وقت عدالت میں ہیں، ان کو کہا کہ یہ جو اس وقت ایک سیاسی تناؤ ہے، سیاسی عدم استحکام ہے اور جو مسائل ہیں ان کا واحد حل یہی ہے کہ مل بیٹھ کر تمام سیاسی جماعتیں فیصلہ کریں کہ انتخابات کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہے، اور انتخابات کی تاریخ دینے کے لیے بھی تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کر کام کریں۔ اس موقع پر فواد چودھری روسٹم پر آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اگر ایک مرتبہ بھی 90 روز سے زیادہ الیکشن میں تاخیر ہو جاتی ہے تو یوں ایک نئی روایت جنم لے گی اور پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ الیکشنز میں غیر معمولی تاخیر ہو سکتی ہے۔ تاہم چیف جسٹس نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت انتخابات میں غیر معمولی تاخیر نہیں ہونے دیں گے، تاہم جو تمام وکلا ہیں وہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اپنے لیڈر سے پوچھ لیں، جس میں JUI کے وکیل کامران مرتضیٰ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے فاروق کیش نائک موجود ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کے بھی وکیل موجود ہیں۔ تمام لوگ اپنے اپنے جو سیاسی رہنما ہیں، لیڈرشپ ہے، ان سے یہ پوچھ لیں کہ ان کا کیا موقف ہے انتخابات کے حوالے سے اور کیا مل بیٹھ کر انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ عامر، یہیں سے ایک امپورٹنٹ کویسچن، یہیں سے یہ خالصتاً ایک آئینی معاملہ تھا کہ تاریخ گورنر نے دینی ہے، الیکشن کمیشن نے دینی ہے، اور جو کیا صدر نے تاریخ دی ہوئی ہے کیا وہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے، ان کے پاس اختیار تھا یا نہیں تھا، یہ خالصتاً آئین کی تشریح ہونی تھی۔ اب یہ معاملہ یہاں تک کیسے پہنچا کہ دوبارہ سے جو اپنے سیاسی قائدین ہیں ان سے مشاورت کر لیں اور اس کے بعد تاریخ دے دیں؟ دیکھیے، جب یہ دلائل جاری تھے تو اس دوران فاروق کیش نائک نے یہ کہا کہ ایک بات تو واضح ہے کہ اگر اسمبلی از خود تحلیل ہوگی تو اس انتخابات کا اعلان کون کرے گا، اس میں ایک خلا ہے اور اس میں قانون میں ایسا کوئی شک نہیں ہے جس میں یہ درج ہو کہ اگر اسمبلی از خود تحلیل ہوگی اور گورنر تحلیل نہیں کرے گا تو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کون کرے گا۔ تو یہی وہ سوال ہے جو ایک قانونی طور کے اوپر بھی اور آئینی طور کے اوپر بھی ایک کوسچن ہے عدالت کے سامنے کہ اس کا آئین میں جواب نہیں ہے اور نہ ہی قانون میں ہے کہ اگر گورنر اسمبلی تحلیل نہیں کرتے اور از خود اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کون کرے گا۔ لیکن خیبر پختونخوا میں تو یہ کویسچن نہیں ہے نا، خیبر پختونخوا کے الیکشنز کو لے کر تو یہ سوال نہیں ہے۔ جی، لیکن دیکھیے، کیونکہ عدالت یہ چاہتی ہے کہ ہم ونس فار آل اس مسئلے کو حل کر دیں کہ اگر جو پنجاب میں صورتحال ہے اسی کی بنیاد کے اوپر، لیکن عدالت نے یہ کہا کہ اگر ہم اس جھگڑے میں پڑیں گے، تنازعات میں پڑیں گے اور اس مقدمے بازی میں پڑیں گے تو پھر شاید یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہ ہو اور یہ لنگر آن ہوتا جائے۔ لہٰذا ایک آئیڈیا دیا گیا کہ اگر سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر اس سارے معاملے کے اوپر مشاورت کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ایک کنسنسس ڈیولپ ہو جائے کہ ملک کو کیسے آگے بڑھنا ہے، انتخابات کے حوالے سے کیا تاریخ ہونی ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے موقع دے دیا تمام سیاسی جماعتوں کو کہ وہ مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں، بصورت دیگر عدالت پھر اپنا حکم جاری کر دے گی۔ لہٰذا ایک آپشن دیا گیا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو، جس میں PTI بھی شامل ہے۔ PTI کے فواد چودھری عدالت میں موجود تھے، وہ روسٹم پر بھی آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے وکلا بھی عدالت میں موجود تھے۔ سب کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنی اپنی لیڈرشپ سے بات چیت کریں
شاید عدالت جو ہے نا وہ اس ساری صورتحال میں کوئی ایسا پیغام نہیں دینا چاہتی کہ کوئی یک طرفہ فیصلہ ہو رہا ہے یا کسی بھی طریقے سے جو پارلیمنٹ ہے اس کے اختیار کو کم کیا جا رہا ہے، یا جو سیاسی کنسنسس اگر ڈیولپ ہو سکتا ہے، یا ایک اس ساری ایک جو عدم استحکام ہے سیاسی ہو یا معاشی ہو، اس ساری صورتحال کا حل جو ہے وہ اگر مل بیٹھ کر نکالا جا سکتا ہے تو عدالت نے ایک آپشن دیا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد عدالت تو اپنا آرڈر دینے کے لیے موجود ہے، اور عدالت نے کہا کہ پھر ہم اپنا آرڈر جاری کر دیں گے۔ لہٰذا 1 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے اور سب کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ سے رابطہ کریں، اپنی لیڈرشپ سے وہ ہدایات لے لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ عدالت کو آگاہ کر دیا جائے، کیونکہ عدالت جو ہے وہ بار بار یہ کہتی ہے کہ جمہوریت نام ہی کنسنسس کا ہے، بات چیت کا ہے، اور اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں، کیونکہ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ اگر اس مرتبہ ہم اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں تو آئندہ سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو حل کریں، کہ اگر ایک قانون میں ابہام ہے اور قانون میں ایک چیز کلیئرٹی نہیں ہے تو پھر پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن فی الحال ہم اس مسئلے کا حل جو ہے وہ پہلی کوشش ہے کہ کنسنسس کے ساتھ نکالا جا سکے، کیونکہ اگر یہ مقدمے بازی اور یہ دلائل اور کاؤنٹر دلائل اور پھر اس کے بعد جواب الجواب چلتا رہے تو یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کی قیمت جو ہے وہ عوام الناس کو دینی پڑے گی، اس کی قیمت جو ہے وہ ملک اور قوم کو دینی پڑے گی۔ لہٰذا عدالت کی یہ کوشش ہے کہ پہلے مرحلے میں ایک آپشن دے دیا جائے تمام سیاسی جماعتوں کو، گورنمنٹ میں ہیں، اپوزیشن میں ہیں، اس وقت پی ڈی ایم میں ہیں یا پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، ان تمام لوگوں کو ایک آپشن دے دیا جائے کہ وہ مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں، اور اگر حل نہیں نکلتا تو پھر الٹیمیٹلی عدالت نے فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ آج کی جو تمام تر کارروائی ہے اس کو سم اپ کیا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ساری صورتحال میں عدالت جو ہے وہ پہلا آپشن دے رہی ہے تمام سیاسی جماعتوں کو کہ وہ از خود جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کریں، بیٹھیں اور مشاورت کریں۔ مشاورت کے بعد آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ کوئی حتمی فیصلہ دے سکے گی اس کے بعد؟ دیکھیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج جب سماعت کی تو اس میں اب تک تقریباً تمام ہی جو اہم فریقین ہیں وہ اپنے دلائل دے چکے ہیں۔ کسی نے اس بات پر اتفاق کیا کہ گورنر کا اختیار ہے، گورنر کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ گورنر کی ذمہ داری ہے، اور ان تمام تر صورتحال کے بعد جو ایکسٹرنل حالات ہیں جس میں فنڈز کی فراہمی ہے، فورسز کی فراہمی ہے، اسٹاف کی فراہمی ہے، ان تمام حالات کو بھی الیکشن میں ایک رکاوٹ بتایا گیا۔ تو اس سارے حالات میں چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ ہم ان تمام مسائل کا حل یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر ان انتخابات کی تاریخ دے دیں تو تب ان مسائل کا حل ہے، بصورت دیگر عدالت حکم جاری کرے گی، کیونکہ عدالت نے بار بار یہ کہا کہ اس حوالے سے کسی بھی طریقے سے اس ابہام کو یا اس ڈیلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کوئی یہ کہے کہ ان کو 90 روز سے زیادہ لے جایا جا سکتا ہے انتخابات کو، کیونکہ عدالت نے کہا کہ آئین میں اگر یہ بات نہیں ہے کلیئر کہ گورنر نے تاریخ دینی ہے یا صدر نے دینی ہے یا الیکشن کمیشن نے دینی ہے، لیکن یہ بات تو کلیئر کٹ لکھی ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہونے ہیں، اور ان 90 روز میں انتخابات ہر صورت عدالت بھی یقینی بنائے دی، کیونکہ یہ بار بار کہا گیا عدالت کی طرف سے بھی کہ ہم اگر تاخیر پہ جاتے ہیں تو یہ غلط روایات جنم لیں گی اور پھر یہ ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ انتخابات 90 روز کے اندر ہی ہوں، لیکن پہلی کوشش یہ کی جائے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر کنسنسس کے ساتھ ایک نتیجے پر پہنچے اور نتیجے کے ساتھ وہ تاریخ کا اعلان کرے، اور الیکشن کمیشن پھر اس کے اوپر الیکشن یقینی بنائے، اور تمام جو فنڈز کی فراہمی اور دیگر رکاوٹیں ہیں وہ تمام عبور کر لی جائیں، تب ہی پاکستان کے جو اس وقت سیاسی اور معاشی عدم استحکام ہے اس کا حل ممکن ہے۔ یہ کہا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے۔ ٹھیک ہے عامر، ایک تو یہ بات بتائیے گا کہ اگر آج بھی الیکشن کی کوئی ڈیٹ اناؤنس کرنا چاہے عدالت یا جتنی بھی تمام تر پارٹیز ہیں وہ مشاورت کر لیں تو پھر بھی 52 دن کا مارجن تو بنتا ہے، جیسے کہ جسٹس محمد علی مصر نے بھی کہا ہے کہ گورنر جب بھی تاریخ دے گا تو 52 دنوں کا مارجن رکھا جائے گا۔ اب یہ وہ 52 دن ہیں جس میں تمام تر پروسیس مکمل ہونا ہے، الیکشن کے لیے کمپیننگ بھی ہونی ہے اور اس سے پہلے کاغذات نامزدگی جمع کروانے ہیں، اگر کوئی سوال ریز ہوگا اس کا بھی جواب دینا ہے۔ لیکن اگر آج سے بھی دیکھا جائے 52 دن جب تک بنتے ہیں تو یہ 90 روز تو پھر نہیں بنتے۔ اب درمیان کا جو خلا ہوگا دنوں کا وہ 5 دن کا ہو، 10 دن کا ہو یا 15 دن کا ہو، تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے عدالت کیا ٹرم یوز کرے گی کہ یہ کیس عدالت میں تھا اس لیے تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ 90 روز سے زیادہ تجاوز کر گئے ہیں یہ دن، تو کس طرح سے اس کو ایکسپلین کس طرح سے کیا جائے گا؟
یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ ہم 1988 سے یہ سن رہے ہیں کہ معاشی چیلنجز ہیں، انتخابات نہیں ہو سکتے، کبھی کہا گیا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، کبھی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بتایا گیا یا کوئی بھی وجہ ہو۔ عدالت نے یہ کہا کہ اس وجوہات کا بھی فیصلہ الیکشن کمیشن نے خود فیصلہ نہیں کر لینا کہ انتخابات نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی کسی ایک چھوٹے سے ایکسکیوز کی بیس کے اوپر یہ کہہ دینا کہ انتخابات نہیں ہو سکتے۔ عدالت نے کہا کہ یہ رکاوٹیں آتی ہیں، اور اگر فنڈز کی قلت ہے یا کوئی مین پاور کا ایشو ہے یا کوئی اور بحران ہے، اس کو بھی مل بیٹھ کر حل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت جو چیلنجز ہیں اور جو مشکلات ہیں ان کا واحد حل انتخابات میں ہے، اور کیونکہ دو